مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک مجبوری کے پیش نظر، یہ سمجھو ایک قسم کی مجبوری ہے کہ ایک ویڈیو جاری کی جا رہی ہے۔ میں نے کل سے علماء کرام کو مشورہ دیا کہ آپ حضرات جو ایک غیر معمولی یہ ایسا معاملہ ہے غیر اہمیت کا متحمل، اس کو امپارٹنس دے رہے ہیں، یہ سمجھو اسی کے مترادف ہے۔ ایک شخص نے ایک زمانے میں پڑھا لکھا تو کچھ نہیں، بیچارے نے پڑھائی کی ہی نہیں، اب ویسے ہی وہ مشہور ہونا چاہتے تھے۔ کوئی کمال حاصل کرنے کے بغیر، کچھ پڑھنے لکھنے کے بغیر، وہ بس سستی شہرت چاہتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اپنے شہر میں ایک پلان بنایا۔ بس اس طرح کا پلان، اس طرح کی پٹی شیطان ہی پڑھا سکتا ہے۔ وہ پٹی کیا، میں اعلان کروں گا کل سے کہ کتا حلال ہو گیا، کتا۔ اس پر علماء کرام بہت زیادہ سیکھفا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، وہ کہیں مجھے بلائیں گے، تماشا گیر لوگ بھی آئیں گے تماشا دیکھنے کے لیے۔ اس طرح سے مفت میں میرا کیا تعارف بھی ہو جائے گا۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرکزہ نے کہیں ایک لطیفہ لکھا ہے، مجھے وہ لطیفہ اس وقت عرض نہیں کرنا ہے، نہ میرا گلا ساتھ دے رہا ہے، لیکن یہ حمیت جو ہے، یہ غیرت جو ہے، اس کو کل ایک بد نصیب آدمی نسیم رضوی نے للکارا، ورنہ آج کچھ عرض کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ بے سہارا لاچار آدمی کسی شہر میں چلا گیا، وہاں اس نے کچھ گڑبڑ کی۔ گڑبڑ اس قسم کی ہوئی، بادشاہ وقت نے فرمایا ایک اس کا چہرہ کالا کرو اور ایک گدھا لیا، اس پر اس کو سوار کرو، پھر در در اس کو پھرا کے گما کے لے آؤ، تاکہ لوگ ہوٹنگ کریں گے، سنگباری کریں گے، اور باقی جو بھی تذلیل کی صورتیں ہیں وہ اس کے ساتھ روا رکھی جائیں۔ اب 10-30 لوگ، آوارہ قسم کے لوگ، چھوٹے نوجوان، اوباش قسم کے لوگ، عیاش قسم کے لوگ اس کے ساتھ لگائے گئے، جن کو شوق ہی ہوتا ہے مارنے کا، پتھر چلانے کا وغیرہ، ایسے لوگ۔ اب اتنی فوج اس کے ساتھ ہے اور یہ ہنس رہا ہے۔ جب اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا فوج طفلہ مفت است، میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ بادشاہ نے میرے پیچھے 30 لوگوں کو لگا دیا، فوج طفلہ مفت است، اتنے سارے لوگ مفت ہیں، میں نے اللہ کی قسم 10 روپے بھی خرچ نہیں کیے۔ اچھا، اور کیا ساتھ ہی بکواس کی، یہ جو اس کا چہرہ کالا کیا گیا، جس کو ہم کشمیر میں تمن کہتے ہیں، جس کا چہرہ جو کالا کیا گیا، اس پر بھی اس نے کہا یہ عمل بھی کیا گیا، مفت میں کیا گیا، میں نے اس کے لیے 1 ٹکا بھی خرچ نہیں کیا۔ کیا ہو گیا؟ 2۔ اور سواری خر مفت است، وہ مجھے گدھا دیا گیا، اس کے لیے بھی میں نے 1 ٹکا خرچ نہیں کیا، یہ بھی مجھے مفت میں ہوا۔ یعنی جس آدمی کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کیا گیا، اس نے اس بے عزتی کو کیا سمجھا؟ عزت سمجھی۔ تو ہمارے کشمیر میں ایک بات مشہور ہے، یمن ڈیوٹ تہنی بنچی شوشے میوٹ، جسے کچھ دیکھا ہی نہیں، اس کے نزدیک وہ شو جو ہے وہ بڑی کیا ہے، بڑی کوئی نعمت ہے۔ لہذا یہ بھی کوئی بیچارہ ایسا آدمی ہے جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اب جب اسی طرح اس قسم کی حرکت اس نادان، اس بے وقوف نے کی، کتا حلال ہے، علماء جمع ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا یہ بکواس آپ نے کل سے کیا کی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ کہا کیا مطلب؟
کہا میں شہرت چاہتا تھا، اتنے سارے لوگ مجھے نہیں جانتے تھے. اب میں نے کل سے جو غلط مسئلہ کہا لوگوں کی نظروں میں آ گیا، یہ وہ آدمی، یہ کسی طریقے سے میں شہرت چاہتا تھا. علماء کو نہیں گھبرانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے کیا ہے؟ محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجن میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سب ہو رہا ہے. جو حفاظ اس وقت ہیں، وسیم صاحب، میں صاحب کیا، یہ صاحب بھی شرمندہ ہے آپ کے حق میں لفظ صاحب استعمال کروں. آپ نے جو یہ حرکت کی ہے، آپ بالفرض ایک بات تسلیم کیجئے، اگر پوری دنیا سے نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کے نسخے شہید کیے جائے، معدوم ہو جائے، حفاظ کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دنیا کے کتب خانوں کو چاہے تم جلا ڈالو، جلے گا کیا میرا قرآن جو حافظ کے سینے میں ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں تیرا مسکن ہے، تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری کثرت کا کیا کہنا. حفاظ کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جو قرآن پاک کے غلاف ہیں، قرآن پاک کے محافظ دنیا میں بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس چیلنج کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ ایسی بیوقوف حرکت کہ قرآن مجید سے 26 آیت کو ڈیلیٹ کیا جائے، 26 آیت کو ریموو کیا جائے. میں نے کل سے علماء کرام کی خدمت میں گزارش فون کے ذریعے، میسیجوں کے ذریعے پہنچائی کہ اس کو اہمیت نہ دی جائے. جس آدمی کو آپ امپورٹنس دینا چاہتے ہیں اور دینے جا رہے ہیں، یہی چاہتا ہے، یہ ہندوستان میں، اس ملک میں ہیرو بننا چاہتا ہے. تو اس طرح سے بھی کچھ ہیرو بنتے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، حفاظ سے، ذمہ دار حضرات سے، وہ یہ کہ اس طرح کی سازشیں یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے. اس طرح کی سازشیں وہ کبھی یہودی عالم کے پاس آتے تھے، ان سے کہتے تھے بھائی ہم نے سنا اصحاب کہف کے کتے کا کوئی مسئلہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے بھی اس کی فضیلت. سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد، اس کے حق میں تو بہرحال احادیث سے بھی ثبوت ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کے حوالے سے سورہ کہف میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں. تو اس نے کہا آج تک علماء یہ مسئلہ ہمیں نہیں سمجھا سکے اس کا کلر کیا تھا، جب اس کیا اس رنگ، تو پہلے اس کو ایک بہت بڑا سرمایہ دے دیا. سنا حضرت کسی سوال کے جواب میں لا نہیں کرتے، لا کے منع کہ مجھے معلوم نہیں، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، حالانکہ اس کا کلر کہیں بیان ہی نہیں کیا گیا. اس نے کہا اس کا کلر وائٹ تھا، یعنی سفید. تو دوسرے عالم صاحب کے پاس چلا گیا، اس کو بھی بہت کچھ انعام داد دہش سے نوازا اور کہا جناب ہمارا ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی پریشانی تھی، اگر اس نے بھی وائٹ کلر کہا، سفید کلر کہا تو پریشانی ہو جائے گی. کہا ایک عالم نے غلط مسئلہ کہا ہے کہ اس کا کلر سفید تھا، لہذا آپ کیا فرماتے؟ نے کہا وہ بکواس کہتا ہے، اتنے سارے پیسے تو لیے، تو یہ تازہ گرم کیا گیا ان کا. کہا اس کا کلر کیا تھا؟ بلیک تھا، یعنی کالا. صبح جب اس کو فالو کرنے والے بھی بازار چلے گئے اور اس کو فالو کرنے والے مارکیٹ چلے گئے. اس نے کہا پیر ہمارا بڑا باکمال ہے مولوی صاحب. اس نے کہا سگے اصحاب کہف جو تھا، یعنی اصحاب کہف کا کتا، اس کا کلر کیسا تھا؟ سفید. دوسرے نے کہا آپ کا پیر ایسا ویسا. جس طرح وہ خان برادری کے دو لوگ جمع ہو گئے، ایک نے کہا پیر مارو ہے، بدقسمتی مجھے یہ پار بھی نہیں آتی، تھارو کچھ نہیں. اس نے کہا کیا جی ہے تھارو، مارو ڈاڑو مگر بجو شیطان بھی ہے. ایسی شیطانی حرکت کرنے والا شیطان کی اولاد میں سے ہی ہوگا جس نے ایسی حرکت کی. اس کمبخت کو اس پر نظر بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک، قرآن عظیم کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے. پھر اس طرح کی بیوقوف بات کرنا، یہ تو
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ बग़्ज़ और हसद की बड़ी जो बात इसने कही है वो ये कि कुरान पाक में 26 आयात के जरिए वायरस दाखिल किया गया। वो वायरस अलैहिस्सलाम खाकम बदहन नकल कुफर नबाशद, वो अबू बकर ने इसमें वायरस दाखिल किया, वो हज़रत उमर ने इसमें वायरस दाखिल किया, वो हज़रत उस्मान ने इसमें वायरस दाखिल किया। चूंकि अली के बारे में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुछ और अक़ीदा है तो अली साहब का नाम नहीं लिया। इन 3 लोगों ने इसमें वायरस दाखिल किया है। यार आपको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं, में पीस है इस मुल्क में, तो हुकूमत वक्त की नजर इस पर होनी चाहिए कि इस अमन में जो है रुकावट कौन डाल रहा है। उम्मीद है कि हुकूमत वक्त इसकी बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, बहुत एज सून एज पॉसिबल गिरफ्तार करेंगे तो ऐसे गद्दारों को इस मुल्क से निकाल बाहर किया जाए, जलाए वतन किया जाए। बाकी आपको कोई इस कुरान पाक में कोई आयत नहीं जिससे वायलेंस होती है, जिससे खुदा न खास्ता दहशत फैलती हो। इसने तो उन आयात का जो जहाद के मुतलिक वो तो समझ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैलाने के लिए तशरीफ ले गए। जब वहां से तशरीफ लाए तो साहबा से फरमाया बड़ा जहाद आपने अब करना है। साहबा ने अर्ज किया बड़ा जहाद का अपने नफ्स के साथ, अपने नफ्स को कंट्रोल करो, किसी को तकलीफ न पहुंचाना, किसी का हक नहीं खाना, किसी को गाली न देना, सिर्फ खैर खाई। दीन नाम ये दीन और नसीहा, खैर खाई करम। इस जहाद अकबर पर आप अगर उतरे तो आप बाकमाल मुसलमान हैं। तो जहाद अकबर किसको कहा गया कि अमन अमान जो है का माहौल और फजा और एटमॉस्फेयर बनाया जाए। इस बेवकूफ ने कुछ समझाया, पता चला ये परले दर्जे का जाहिल नहीं, अजहल, इसमें तफजील इस्तेमाल करके मैं कहता हूं अजहल है जिसने ऐसी हरकत की। ये मेरी मजबूरी थी, मेरा गला साफ ही ठीक नहीं है। तो बहरहाल मजबूरी के दर्जे में समझ लीजिए, मैं इस वक्त इनको जवाब देने के लिए आप हजरा से गुजारिश करता हूं कि ये वाकई ये पैगाम आप इसकी वीडियो बनाइए और ये पैगाम ऐसे जालिम तक पहुंचना चाहिए। और उलमा से मेरी गुजारिश है, इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही आदमी है जो चाहता है कि मेरा तारुफ हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए, और इसके लिए इसने क्या चीज इस्तेमाल की। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हरकतों से हम सबको बचाए, उम्मत मुस्लिमा को बचाए। और इस वक्त मुश्तिल होने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्तिल होने की जरूरत नहीं है। बस इसका मतलब यह है कि आपका दुश्मन आपको बेदार कर रहा है। हमने कुरान की आयत पर अमल करना है। हमने आलम इस्लाम को इंशाअल्लाह पीस का पैगाम, सुकून का पैगाम, अमन और आशती का पैगाम सुनाना है। अल्लाह मुझे भी आपको भी शरह सद्र के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।